نحمدہ ونصلیہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین محفل اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہوا ہے اس کا عنوان ہے سیرت طیبہ۔ تمام عالم امکان پر شب کا پہرا تھا، تمام عالم امکان پر شب کا پہرا تھا، طلوع صبح سے محروم تھی نگاہ بشر، خیال و فکر تھا صدیوں سے زنگ آلود، خیال و فکر تھا صدیوں سے زنگ آلود، افسردہ وہ دل تھے نہ باقی تھا زندگی کا شرر، دلوں پر کف لگے تھے نگاہیں ویران تھی، دلوں پر کف لگے تھے نگاہیں ویران تھی، نہ تھی کسی کو اپنی تباہیوں کی خبر۔ جناب صدر، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک روز ایک سحر ایسی طلوع ہوئی جو افلاک و بشر نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہوائیں معطر تھی، آسمان سے نور برس رہا تھا، پیر کا روز تھا اور تاریخ تھی 12 ربیع الاول۔ سیدہ آمنہ کے آنگن میں اس نور مجسم نے آنکھ کھولی جو دونوں عالموں کا پیارا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند بھی اس کے آگے مان پڑ جائے۔ یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی۔ معزز سامعین، کسی نے دادا سے پوچھا، اے عبدالمطلب، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد ہی کیوں رکھا؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، میں چاہتا ہوں کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، یہ خالق کو بھی پیارا ہو اور مخلوق کو بھی۔ سامعین کرام، جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو الگ الگ عطا کیے، وہ تمام کے تمام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یکجا کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ معزز سامعین، زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ نانا ہیں تو نبی حسن اور حسین کے نانا کو دیکھیں، اگر آپ استاد ہیں تو صفا کے معلم کو دیکھیں، اگر آپ جج ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو دیکھیں کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف کی رجوع کرتے ہیں، اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ کے بادشاہ کو دیکھیں کہ جبرائیل امین ان کی انگلی کے ایک اشارے پر جملہ احمد کو سونے میں تبدیل کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ فکر فاطمہ کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر آپ بابا ہیں تو فاطمہ کے بابا کو دیکھیں۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے رہنمائی تھی۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کروں گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ سائے میں تمہارے ہیں یہ قسمت ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں یہ قسمت ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے یہ شان تمہاری ہے۔ کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتی ہوں فرحان طاہر کو کہ وہ آئیں اور اب بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
ہوتا، محمد کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ عشق ہے اور عشق دوبارہ نہیں ہوتا، وہ اسم محمد کا کرے ورد صبح و شام، وہ اسم محمد کا کرے ورد صبح و شام، وہ لوگ جو کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، دنیا یہ فقط آپ کے صدقے میں بنی ہے، دنیا یہ فقط آپ کے صدقے میں بنی ہے، ورنہ یہ جہاں اتنا پیارا نہیں ہوتا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں ہنا تبسم کو کہ وہ آئیں اور سیرت نبی پر روشنی ڈالیں۔ ہنا تبسم۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز سامعین و حضرات، مہمان خصوصی پرنسپل صاحبہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کا عنوان ہے نور مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن پاک میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ چیز نور رسول ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسی پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بس مجھے خبر دیجئے کہ خالق ارض و سما نے اس پوری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اس پوری کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ تب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ انسان تھے اور نہ حیوان تھے۔ معزز سامعین و حضرات، اس حدیث پاک سے جو عمل روزے روشن کی طرح واضح ہے وہ یہ ہے کہ خالق ارض و سما نے اس پوری کائنات میں اپنے نبی المختار کے نور کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، سوتے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی ہے، اسے کس نام سے پکارا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ تو کہہ دو اے مومنوں، اس سراپائے کرم کو، اس عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں نور فرمایا ہے۔ عرشوں پہ اس کا نام احمد ہے، زمین پر محمد مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، محبوب خدا ہے، بے سہاروں کا وہ سہارا ہے، بے چاروں کا وہ چارہ ہے۔ انبیاء اسے سلطان کہتے ہیں، مدینے والے اسے نوریہ ستارہ کہتے ہیں، مکے والے اسے ایمان کی جان کہتے ہیں، قدسی اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ خالق پاک کے محبوب یگانہ بن کر، خالق پاک کے محبوب یگانہ بن کر، آئے سرکار ہے سرکار زمانہ بن کر، غور سے دیکھ کے نازل ہوا قرآن، غور سے دیکھ کے نازل ہوا قرآن، ان کے اوصاف حمیدہ کا ترانہ بن کر۔ سامعین محترم، وہ نہ ہوتا تو یہ زمین نہ ہوتی، وہ نہ ہوتا تو آسمان نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو سورج کی دمک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتا تو چاند کی چاندنی نہ ہوتی، کسی میں جرأت نہ ہوتی، شاہوں کی شان و شوکت نہ ہوتی، انبیاء و اولیاء نہ ہوتے، انسانوں حیوان نہ ہوتے اور نہ ہی یہ کوئی حسن ہوتا۔ سامعین محترم، میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اللہ پاک اپنے نبی کے نور کو نہ پیدا فرماتا تو اللہ پاک عرش و فرش اور اس میں موجود کسی بھی چیز کو نہ پیدا فرماتا اور نہ ہی اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتا۔ تصور میں مدینے کی گلی گھوم لیتی ہوں، تصور میں مدینے کی گلی گھوم لیتی ہوں، میں بیٹھے بیٹھے مدینے کی گلیاں چوم لیتی ہوں۔ ان سے محبت کی تو یہ بات ہے ناصر، ان سے محبت کی تو یہ بات ہے ناصر، میں خود ہی نعت پڑھتی ہوں، میں خود ہی جھوم لیتی ہوں۔ وما علینا ماشاءاللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو روشن کر دیا، اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے نام کو بلند کر دیا. ہماری اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو بس تم سے محبت ہے اور یہی چاہتے ہیں کہ سب کو تم سے محبت ہو. سبحان اللہ، کس کمال کی بات ہے کہ نام محمد اللہ نے کلمے میں شامل کر کے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا. شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے گئے. انگلی کا اشارہ تھا یا تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. اب میں دعوت دوں گی کلاس 6 سے حیدر علی کو کہ وہ آئیں اور نذرانہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. کیونکہ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کے بادل ان کے سائے ساتھ چلتے ہیں. رحمتوں کے بادل ان کے سائے ساتھ چلتے ہیں. مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا. ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا. ان کے در کے ٹوکروں پر ہم خوش نصیب پڑھتے ہیں. ان کے در کے ٹوکروں پر ہم خوش نصیب پڑھتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. جزاک اللہ. ہمیں قرآن ملا آپ کے وسیلے سے، ہمیں قرآن ملا آپ کے وسیلے سے، ہمیں ایمان ملا آپ کے وسیلے سے. خوشی کیوں نہ ہو آپ کی آمد کی، ہمیں رحمان ملا آپ کے وسیلے سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے تذکرے کے لیے میں مہر بطول کو دعوت دوں. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے مزمل پکارے. وہ نور خدا دو
منانے والوں، میرے محبوب کا میلاد منانے والوں، خوش ہوا تم پہ خدا بل سجانے والوں، تم کو پیغام مدینے سے ہے آنے والا، ہو گیا تم پر کرم نعت سنانے والوں۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وجہ تخلیق کائنات کا ذکر نہ کیا جا سکے، اس لیے ذکر محبوب کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی کلاس 6 کی طالب علم حجاب زہرا کو کہ وہ آئیں اور محبوب خدا کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ کبھی ایسے حاضری ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، تیرے مصطفیٰ پہ میری، کبھی ایسے حاضری ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، میرے سامنے وہ روزہ، میرے سامنے وہ روزہ، مجھے موت آ رہی ہو، کبھی ایسے حاضری ہو۔ خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے۔ ہماری حاجتیں کیا ہیں، ہماری حاجتیں کیا ہیں وہ جانتا ہے، مگر اٹھا کے ہاتھ خدا سے دعا ضروری ہے۔ مصیبتوں میں بسر ہو یا عیش و عشرت میں، مصیبتوں میں بسر ہو یا عیش و عشرت میں، ہر حال میں شکر خدا ضروری ہے۔ اب آپ کے سامنے پری کلاسز کے ننے منے بچے ستاروں کی جھرمٹ میں نعت پرفارم کریں گے۔ ہے
نبی 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 براء الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله شاہ خوباں میرے آقا شاہ خوباں جان جانا چہرہ ملک کتاب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا شاہ خوباں جان جانا چہرہ ملک کتاب تیرا شاہ خوباں جان جانا چہرہ زمانے میں شاہ جانے نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا پھرے زمانے میں شاہ جانے نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم سا سمیں کو دیکھا نبی 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 تو سانس سے تو سانس سے آخر ملا ہے حسن جواب تجھ کو ملا ہے حسن جواب تجھ کو عمر لاکھوں برس کی تیری
صدقے رنگ خوشبو دلوں پہ اترا اتنا دلکش خطاب تیرا رنگ خوشبو دلوں پہ اترا اتنا دلکش خطاب تیرا وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نبي 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 خاموش کو انور یا کوئی جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا جی کرتا ہے کرتا رہوں سرکار کی باتیں، اس مدنی نبی رہبر و دلدار کی باتیں۔ اللہ کی رحمت نے اسے خوب نوازا، اللہ کی رحمت نے اسے
خوب نوازا جس شخص نے اپنائی ہے سرکار کی باتیں۔ ضیا اور بھی باتیں ہیں مگر قسم خدا کی، ضیا اور بھی باتیں ہیں مگر قسم خدا کی، کرتے رہیں گے ہم مگر سرکار کی باتیں۔ اب میں ملتمس ہوں قابل احترام سید احمد شاد صاحب پروفیسر اردو بوائز ڈگری کالج سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادیین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر، ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تیری ذات مصدر ہر ضیا، یا رسول اللہ تیری ذات مصدر ہر ضیا، تیرا نام مطلع نور ہے، تیرا ورد حاصل بندگی، تیرا غم متاع سرور ہے۔ تھے جہاں میں اور بھی تذکرے، تھے جہاں میں اور بھی تبصرے، تھے جہاں میں اور بھی تذکرے، تھے جہاں میں اور بھی تبصرے، تیرے ذکر ہی سے سکون ملا، کوئی بات اس میں ضرور ہے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و احترام سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقدہ اسلام آباد پبلک سکول، کائنات کی اس نو کی سجائی جانے والی عظیم الشان محفل پاک کے روح رواں میری مراد لائق عزت احترام جناب ایم ڈی مشتاق خان صاحب ادارہ حاضہ، پرنسپل میمونہ مشتاق صاحبہ ادارہ حاضہ، اور آج کی اس خوبصورت تقریب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیہ تقریب کی روح رواں محترمہ مسز شوکت نقوی صاحبہ، اور آج کی اس خوبصورت بزم کے اندر موجود اس چمن اس گلشن کے جمیع اساتذہ کرام، استانی صاحبات، اور اس گلشن کے تمام نونہال جتنے بھی آج کی اس محفل پاک کے اندر موجود ہیں، دیگر جو اس ادارہ سے وابستہ والدین اس محفل پاک کے اندر موجود ہیں، حضرات گرامی، دل کی اتھا گہرائیوں سے اس ادارہ کے محترم ایم ڈی
اور محترمہ پرنسپل اور انتہائی عزت اور احترام کے لائق اس ادارہ کی تمام اساتذہ ہدیہ تبریک و تعنیت کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یقیناً سال کے کچھ دیگر ملی پروگرام بھی ہوتے ہیں، ہمارے وطن سے وابستہ جو قومی تہوار ہیں وہ پروگرام بھی مجھے بخوبی علم ہے کہ یہاں پر بہت ہی شایان شان طریقے سے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، لیکن آج کی اس خوبصورت محفل میلاد کا پروگرام جس طرح کمپوزٹ کیا گیا یا اس کی جس طریقے سے تدوین و ترتیب یا ارینجمنٹ کی گئی، بیسیکلی کریڈٹ گوز ٹو آل ٹیچرز، میری مراد وہ سب اساتذہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری مہارت تامہ اور پوری فنکاری کے ساتھ اس خوبصورت گلدستے کو تیار کیا۔ اس گلدستے کو دیکھ کر میں کیوں نہ اس گلدستے کا ذکر خیر آپ کے سامنے کروں کہ جس ہستی بے مثل و بے مثال کی شان میں آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہ ہستی جب اپنے کلوزسٹ کمپینین، اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کی پرنور وادیوں سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی وادی میں اپنے مبارک قدم رکھتے ہیں، اساتذہ سے گزارش کروں گا تھوڑا سا اگر بچے اپنا شور کم کریں تاکہ میں آج کی اس محفل پاک کی غرض و غایت سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ جب مدینہ طیبہ یعنی وادی یثرب میں اپنے مبارک قدم رکھتے ہیں، یثرب کی سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازتے ہیں، تو انتہائی عزت اور احترام کے لائق خواتین و حضرات، وہاں پر بھی ایک گلدستہ ہی ہوتا ہے۔ یہ گلدستہ حقیقت میں اس گلدستے کا تسلسل ہے جو پچھلی 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا ایقان یہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ گلدستہ بنو نجار کی ان بچیوں کا ایک تسلسل ہے اور آج تک یہ تسلسل سرکار کائنات کی بارگاہ میں قائم و دائم ہے، روز قیامت تک اسی طریقے سے قائم و دائم رہے۔ یہاں پر جو بات قابل غور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس نقطے کو غور سے سنیں گے، علم کی محفل ہے، معرفت کی محفل ہے، اللہ کریم نے اگر کچھ کہنے کی توفیق بخش دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ اس محفل پاک سے اپنے دامن مراد میں سمیٹ کر لے جائیں۔ بنو نجار کی وہ بچیاں جو سید الانبیاء، سرور انبیاء، تاجدار عرب و عجم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدعت کے ثناخانی کے جو اشعار پڑھ رہی تھی، خواتین و حضرات، ان 4 مصروں میں سے میں نے ایک لفظ پہ آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی عقیدت کا، محبت کا، مودت کا، عشق کا اظہار بارگاہ رسالت میں آپ میں یوں فرما رہی تھی، طلع البدر علینا، ہم پر چودھویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، مہینے کے 30 دن ہیں، پہلی 10 تاریخوں کے اندر آنے والا چاند اس کو ہلال کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بنو نجار کی بچیاں کسی مکتب کی فارغ التحصیل نہیں تھیں،
کسی جامعہ اور یونیورسٹی کی فارغ التحصیل نہیں تھی، کسی اس وقت کے قائم کردہ انسٹیٹیوشن کی فارغ التحصیل نہیں تھی، لیکن قربان جائیں ان بچیوں کی عظمت پہ کہ جنہوں نے یہ نہیں کہا طلع الہلال علینا، ہم پہ ہلال طلوع ہوا، جنہوں نے یہ نہیں کہا طلع القمر علینا، ہم پہ قمر طلوع ہوا، چونکہ پہلی 10 تاریخ کے اندر آنے والا چاند ہلال کہلاتا ہے۔ اہل ادب نے کہا، لٹریچر والوں نے کہا اگلی 10 تاریخوں کے درمیان آنے والا چاند بدر کہلاتا ہے، اور جو بدر کا چاند ہے اس کو 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے۔ گویا بنو نجار کی بچیاں معصوم عمر کے اندر اپنی معصوم زبانوں سے خدا کی غائبانہ تربیت کے ساتھ یہ بزبان حال کہہ رہی تھی، اے رب کائنات آنے والا تو چاند ہے مگر وہ ہلال نہیں ہے، وہ قمر نہیں ہے، تو نے اسے 14ویں کا چاند بنا کے مکہ کی پر نور وادیوں سے ہم پر مدینہ طیبہ کے اندر 14ویں کا چاند بنا کے طلوع کیا، اس لیے ان کی شان میں فرمایا طلع البدر علینا، ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ سو حضرات گرامی، آج کا یہ گلدستہ اسی بنو نجار کی بچیوں کے گلدستے کا تاریخ کا ایک تسلسل ہے۔ زمانے والے کچھ بھی کر لیں، اس تسلسل میں کوئی گیپ نہیں پیدا کر سکتے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے، یہ تسلسل یوں ہی رواں دواں رہے گا جیسے روز ازل سے کہکشاں روشنیاں پھیلانے میں، چاند چاندنی بکھیرنے میں، سورج اپنی کرنوں سے کائنات کو توازن اور حرارت اور روشنی دینے میں برقرار ہیں، یوں ہی یہ گلدستہ قیامت تک بارگاہ مصطفیٰ کے اندر مدحت اور نعت میں قائم و دائم رہے گا اور اس کا تسلسل برقرار رہے گا۔ اس لیے میں سب سے پہلے تو آج کی اپنی ان معروضات کے اندر اس گلدستے کو تیار کرانے والی تمام استانیوں کو اور میل ٹیچر جتنے بھی ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آگے چل کر جب مستقبل میں یہ بچے نیشنل سروسز پرووائڈ کریں گے، اپنے وطن، اپنی دھرتی، اپنی مٹی کے لیے اپنی خدمات وقف کریں گے، وہاں پہ جہاں ان کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا، ان کے بہن بھائیوں کا نام روشن ہوگا، وہاں پہ ان کے اس ادارے کا نام روشن ہوگا جس ادارے نے انہیں تعلیم دے کر، تربیت دے کر، ان کی بیسٹ کوچنگ کر کے بلندیوں تک انہیں پہنچایا، وہاں پہ اسلام آباد پبلک سکول کا بھی نام روشن ہوگا۔ اس لیے آج بڑے بڑے مناصب جلیلہ پہ، میری مراد بڑے بڑے اسٹیٹس پہ، بڑے بڑے منصب پہ فائز جتنے لوگ بھی ہیں، حقیقت میں ان کے اس منصب تک، ان کے اس منصب تک اور عہدے تک پہنچنے کا جو کریڈٹ ہے، بنیادی طور پر جو اس کی عزت اور افزائی کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے اساتذہ کرام کو جاتا ہے، وہ ان کے ان اداروں کو جاتا ہے جن اداروں نے انہیں پال پوس کی تربیت اور تعلیم دے کے اس منصب تک پہنچایا۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں سارے اساتذہ کرام جنہوں نے اتنا خوبصورت گلدستہ تیار کیا۔ اور حضرات گرامی، رواں دور کے اندر جبکہ ایک طرف سے میٹیریلزم یعنی مادیت بھی پورے عروج پر ہے، اس مادیت کے عروج کے اندر میٹیریلزم کا، سپیرچولیزم کا عروج یعنی روحانیت کا عروج بہت ضروری ہے، کیونکہ نجات اس کے اندر ہے۔ لہٰذا مادیت کی، بڑھتی ہوئی مادیت کی جو ایک لائن ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اس طرح کے پروگرامز کہ جو ہمارے کلچر کا، ہماری تہذیب کا، ہمارے ثقافت کا، ہمارے نظریے کا، ہمارے عقیدے کا اور ہمارے اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ان پروگراموں کو مزید اچھے طریقے سے مینج کرنا وقت کی اور وقت حاضر کی عام ترین ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، چونکہ آج کا یہ پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے اس کو موسوم کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں پہ نعتیں ایسی بھی پڑھی گئی جن کا مفہوم یہ تھا کہ آپ پہلے موجود تھے لیکن جلوہ دکھانے آپ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بعد تشریف لائے،
سچ ہے، حق ہے، اس کے پیچھے میرے رب کا فرمان ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس آیت مقدسہ کی تشریح اور ترجمہ اور اس کی تفسیر لکھتے ہوئے 14 صدیوں سے علماء کرام یہی لکھتے آئے کہ اس آیت مقدسہ کی جو ترجمہ ہے، اس کی جو وضاحت ہے، وہ سب سے پہلے تو یوں ہے کہ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ رب کی حقیقی صفات ہیں۔ لیکن علماء کرام نے یہاں پر لکھا کہ اللہ کریم نے اپنی انہی صفات کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرما رکھا ہے۔ یہی چاروں کی چاروں صفات حقیقی اعتبار سے رب کی ہیں، مگر اللہ نے یہ صفات مخلوق میں اپنے پیارے مصطفیٰ کو بھی عطا کر رکھی ہیں۔ اب ہم ان کے درمیان کمپیریزن کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ یہ صفات رب کی تو حقیقی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی کو جو عطا کی ہیں ان میں عطائی ہیں کہ جس طرح رب خالق ہونے میں یا خالق ہونے کے اعتبار سے اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اس طرح روز الست سے لے کے آج تک اور قیامت تک مخلوق میں اللہ کا نبی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے ستہ کی حدیث پاک ہے، سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو پوچھا، جس طریقے سے آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی مشورہ کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، ایک دن اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیگر تمام امور کی گفتگو کے بعد وہی لانے والے، رب کا پیغام پہنچانے والے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، آپ کو کیا اپنی عمر کا کوئی اندازہ ہے کہ رب نے جب سے آپ کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے تب سے لے کے اب تک آپ کی کتنی عمر ہے، اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، اگر ہم اس کو شمار کریں؟ تو حضرات گرامی، یہ اول کی وضاحت کہ میرا نبی مخلوق میں اول ہے، میرا اور آپ کا، ہم سب کا نبی مخلوق میں اول ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں اور نہ مجھے یہ پتا ہے کہ رب کائنات نے مجھے کس سال، کس سن، کس مہینے اور کس دن اور کن گھڑیوں میں پیدا کیا۔ ہاں، میں اتنا جانتا ہوں کہ رب کائنات نے جب مجھے فرشتہ بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا تو میں اس دنیا میں آنے کے بعد آفٹر ایوری 70,000 years، ہر 70 سال کے بعد چوتھے آسمان پر ایک ستارہ اس کو طلوع ہوتے ہوئے اور پھر غروب ہوتے ہوئے دیکھتا، پھر 70 سال گزر جاتے، پھر وہ ستارہ طلوع ہوتا، پھر غروب ہو جاتا، پھر 70,000 سال گزرتے، پھر وہ ستارہ طلوع ہوتا، پھر غروب ہو جاتا، پھر 70,000 سال گزرتے، پھر وہ ستارہ طلوع بھی ہوتا، غروب بھی ہوتا۔ یا رسول اللہ، اے سید الانبیاء، اے فخر الانبیاء، اے امام الانبیاء، اس 70,000 سال کے بعد، ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہونے والے ستارے کو جو میں نے غروب ہوتے اور طلوع ہوتے دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ ایسی اتنی سالوں کے بعد اسے طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا، غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ خواتین و حضرات، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، فَبِعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبریل امین، رب کی عزت کی قسم، جس ستارے کو آپ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتے غروب ہوتے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکے ہیں، وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ اول ہیں اور آخر اس اعتبار سے ہیں، چونکہ میرے دامن میں جتنا وقت ہوگا میں اتنی بات کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 1,24,000 انبیاء کے اختتام پر تشریف لائے، اس اعتبار سے آپ آخر ہیں، اور ظاہر اس اعتبار سے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق پر آپ ظاہر ہیں۔ مخلوق صرف انسانی ہی
اللہ کے نبی کو نہیں جانتی، حیوانی مخلوق بھی جانتی ہے، درخت بھی جانتے ہیں، حجر بھی جانتے ہیں، شجر بھی جانتے ہیں، دریاؤں کی روانی بھی جانتی ہے، کلثم کی جولانی بھی جانتی ہے، کہکشائیں بھی آپ کی عظمت کا احساس رکھتی ہیں، سورج اور چاند بھی آپ کی عظمت کا احساس رکھتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پہ رب العالمین کی تعریف کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پر مصطفیٰ کی تعریف بھی کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، اس لیے کہ آپ اپنے رب کے محبوب رسول ہیں، آپ اپنے رب کے آخری رسول ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور جانور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اس کے اوپر حدیث طیبات ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ایک ایک حدیث پاک کو لوں، کیونکہ شاید میرے بعد مزید کسی اور نے بھی گفتگو کرنی ہو۔ اور جہاں تک آپ کے باطن کی بات ہے، حضرات گرامی، آپ کے باطن کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکا۔ آپ نے اپنے یار غار جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ارشاد فرمایا کہ رب کی عزت کی قسم ہے صدیق، میری حقیقت کو رب کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا میرے باطن کو، ایک میرا رب میری باطنی ہستی اور باطنی شخصیت کو جانتا ہے۔ سو حضرات گرامی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نعتوں کا نذرانہ پیش کرنا، آپ کی سیرت طیبہ پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا، آپ کی سیرت طیبہ پہ گفتگو کرنا، یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم جس کا انتخاب کر لے، اللہ کریم جس کو سلیکٹ کر لے، چاہے وہ کسی معصوم صورت میں ہو، چاہے وہ عہد شباب کے اندر ہو، چاہے وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہو، رب کا انتخاب ہے۔ اللہ اپنی تعریف اور اپنے نبی کی تعریف جن زبانوں سے کروائے گا، آپ یقین کر لیں وہ وہی زبانیں ہوں گی جو میرے رب کی منتخب شدہ زبانیں ہیں۔ اس اعتبار سے انتہائی خوش قسمت ہیں وہ طلبہ اور طالبات، انتہائی خوش قسمت ہے وہ مقررین اور مقررات کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، محبت، مودت اور عشق کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا، حضرات گرامی، اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور پھر جواب شکوہ لکھا۔ جب شکوہ لکھا تو یہ اقبال کا کوئی رب کے ساتھ اپنا شکوہ نہیں تھا، یہ مخلوق خدا جو زمانے کی دست برد سے، زمانے کی تلخیوں سے، زمانے کی سختیوں سے گھبرا گئی، انتہائی تنگ آ چکی تھی، اور اپنی زبانوں سے اچانک ان کی زبانوں سے جو بھی الفاظ نکلتے، اے رب العالمین یہ جو تنگ دستی ہے کیا تو نے یہ مجھے ہی دینی تھی؟ اے رب العالمین یہ جو بیماریاں ہیں کیا تو نے یہ مجھے ہی دینی تھی؟ اے رب العالمین امت زوال کا شکار ہے، یہود و حنود عروج کی طرف جا رہے ہیں، کیا یہ زوال ہمیں ہی دینا تھا؟ امت کے اس طرح کے خیالات کو اقبال نے شکوہ کی صورت میں رب کی بارگاہ میں امت کا ترجمان بن کر پیش کیا۔ اور جب جواب شکوہ لکھا تو جواب شکوہ کے اندر اقبال نے امت کی ترجمانی نہیں کی، اقبال نے اپنے رب کی ترجمانی کی ہے۔ اور اقبال جواب شکوہ کے اندر اپنے رب کی ترجمانی کرتے کرتے درمیان میں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، رب کی بارگاہ سے سختیوں کا شکوہ کرنے والوں، اللہ کی بارگاہ سے رزق میں تنگی کا شکوہ کرنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں مصائب میں مبتلا ہونے کا شکوہ کرنے والوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آپ سے پہلے کے زمانے کے لوگ رب کے قریب کیوں تھے؟ اس لیے تھے کہ کتاب حکمت کا وہ درس جو اللہ کے نبی لے کر آئے، اس درس کو انہوں نے اپنے باطن کے اوپر بھی نافذ کیا، اپنے ظاہر پر بھی نافذ کیا، تو کائنات کے اوپر حکمرانی بھی ان کی تھی، کائنات کے اندر نام بھی ان کا تھا، کائنات کے اندر علم کے چرچے بھی ان کے تھے، کائنات کے اندر شہرتیں بھی ان کی تھیں۔ اب جب کہ تم قرآن سے اپنا رشتہ توڑ بیٹھے تو جہاں بھر کی ذلتیں یہ آپ کا مقدر بن چکی ہیں۔ یوں جواب شکوہ لکھتے لکھتے آگے اختتام پہ چل کے اقبال خدا کی ترجمانی کرتے ہوئے امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خدا کے بندو مصطفیٰ کے امتیوں، اللہ تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے،
اللہ کریم تو بول بول کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے نبی آخر الزمان کے امتیو، یاد رکھو اگر آپ نے میرے نبی کے ساتھ عہد و وفا باندھ لیا ہے اور اس پر تم ثابت قدم رہے ہو تو پھر یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم بھی آپ کے ہیں، زمین و آسمان بھی آپ کے ہیں، شرق و غرب بھی آپ کے ہیں، جنوب و شمال بھی آپ کے ہیں، دنیا سب آپ کو سلام کرے گی، کائنات کی ہوائیں آپ کو سلام کریں گی، کائنات کی فضائیں آپ کو سلام کریں گی، اور دھرتی کا ذرہ ذرہ آپ کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے گا۔ جب تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں خدا بھی آپ کا ہو جاؤں گا۔ سو خواتین و حضرات، جواب شکوہ کے اندر علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اس آیت مقدسہ کا گویا ترجمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی زبان حق ترجمان سے فرما دیجئے کہ اگر تم رب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں آپ کو بتاؤں کہ رب سے محبت کرنے کا اور رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کرینہ کیا ہے۔ اور جب تم میرے پیچھے آؤ گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ کریم کی رحمت تمہیں اپنی آغوش کے اندر لے لے۔ سیرت یا سورت جس پر بھی بات کی جائے اس میں سیدھی بات آپ اسلام کی ولادت اگر کے اندر اس کی مولد کا رفظ والے آپ ولادت کا بھی رفظ آخری بن کر تشریف لانے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بن کر تشریف لانے کی خوشخبریاں پہلے دی۔ جناب حضرت آدم نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنے کی خوشخبری دی، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی آپ کے آنے کی خوشخبری دی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان نبیوں نے